آج جو ہے ہم نے 2 گواہان ڈپٹی کمشنر اسلام آباد ان کو جو ہے کراس کیا ہے، اور ایس پی جو ہے ہماری ایس ایس پی ہیں شاید آمنہ اسلام آباد پولیس کی، آمنہ بیگ صاحبہ، ان کو ہم نے کراس کیا ہے۔ ڈی سی صاحب کی جو بیانات ہیں اس میں کافی سارا جھول ہیں، اور کافی زیادہ چیزیں جو ہیں وہ آج ہم نے ان سے مزید جو ہے حقائق جو ہے وہ آئے ہیں سامنے، اور ہم کمیشن سے آج ہم نے جو ہے اب ڈپٹی کمشنر صاحب نے جو اپنا ایفیڈیوٹ دیا ہے اس کو آج وہ ٹیسٹ کرانے بھی لے کے گئے ہوئے کمیشن کی، کیونکہ جب انہوں نے کیا تو وہ انہوں نے ٹیسٹ نہیں کروایا تھا، تو اس پہ ہم نے آبجیکٹ کیا، لیکن وہ کیونکہ کمیشن کا اختیار ہے تو انہوں نے ان کو پرمیشن دی ہے کہ وہ اپنا ٹیسٹ کروا کے تو ریکارڈ کا حصہ بنا لیں۔ تو آج جیسے پروسیڈنگز آ رہی ہیں ان سے ہم کافی حد تک اس بات پہ قائل ہوں میں کہ اس ہفتے میں آنے والے 1-2 دنوں میں ہم جو ہے یہ کیس کو کسی طرف نپٹا دیں گے، اور اس کے بعد ہمارا ایویڈنس جو ہے وہ لمبا چوڑا نہیں ہے، ہمارا لمبا جو ایویڈنس ہے وہ اسٹیٹمنٹس 2-4 لوگوں کی ہیں وہ ہم پروڈیوس کریں گے، اور اس کے بعد جو ایویڈنس ہے میڈیا کے آپ کے کلپس اور وہ سارے وہی ہم پیش کریں گے۔ تو آج کے لیے تو اتنا ہی ہے، بیکاز مجھے سپریم کورٹ میں حاضری دینی ہے، تو میں آپ کو ڈاکٹر شیریں مزاری صاحبہ کے ساتھ جو ہے وہ بات کرنے کے لیے میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب واضح جیسے جیسے وٹنسز آ رہے ہیں واضح ہوتا جا رہا ہے کہ یہ سارا جعلی کیس بنایا گیا، اور میں یہ بھی بتا دوں کل میں خود والنٹیرلی میں نے ایس پنجاب کو کہا کہ میں آ کے آپ کو ڈاکیومنٹس دیتی ہوں، آپ نے تو ہمیں کوئی انوالو نہیں کیا تھا۔ ہم ملتان بینچ آف دا لاہور ہائی کورٹ گئے تھے، ادھر ہم نے ریکویسٹ کی تھی کہ ہمیں اس کیس میں انوالو کریں انویسٹیگیشن میں، تاکہ ہم سارے ڈاکیومنٹیشن اور وہ ان کو دیں۔ سپریم کورٹ کے فیصلے، لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے جو 1974 سے لے کے 86 تک ہوتے رہے ہیں ہمارے حق میں۔ تو کل میں گئی تھی اور میں نے سارے ایویڈنسز کویسچن آنسر کیے، پورے 2 گھنٹے بیٹھ کے۔ ایس کی انویسٹیگیشن کمیٹی انہوں نے پھر سے اوپن کیا ہے، کیونکہ لاہور ہائی کورٹ کا جو ملتان بینچ کے آرڈر پہ اب، اور انہوں نے ہم نے ساری چیزیں ان کو پیش کر دی ہیں، اور واضح طور پہ پتہ چل رہا ہے کہ یہ دباؤ میں، اور کس کے دباؤ میں ہوا ہے وہ بھی واضح طور پہ پتہ چل رہا ہے، حالانکہ کوئی آئیڈینٹیفائی بائی نیم نہیں کر رہے، بٹ آپ کو سمجھ آ جاتی ہے باتوں میں کہ جی ہمیں ادھر سے پریشر ہوا تھا کہ ڈی سی راجن پور جو اس وقت عوان کوئی تھے کہ ان کو کہا گیا، ادھر کون ان کے ساتھ بیٹھا، خفیہ طور پہ کروایا گیا، پھر لاہور میں کیا ہوا ڈی جی خان میں۔ تو یہ پوری ایک بڑی انٹرسٹنگ کنسپیریسی، اور آپ کہہ لیں کہ ڈیلیبریٹلی ایک فیک کیس کانسٹیٹیوٹ کرنے کا کوشش کی گئی، اور سب سے زیادہ ناکامی ان کی ہوئی جب میرا فیلڈ کڈنیپنگ ہو گئی، ادھر سے ساری چیزیں پھر باہر آنے لگیں، اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے جب یہ کمیشن بنا دیا تو اس سے اور چیزیں واضح ہوتی جا رہی ہیں کہ کس طریقے سے یہ وکٹمائز کرتے ہیں، جھوٹے ایفیڈیوٹ دیتے ہیں، اور مطلب ہے بہت ہی انٹرسٹنگ ہے کس طرح سے انہوں نے، اور اگر میرے ساتھ یہ ہو سکتا ہے، میں اس وقت کیا کہتے پی ٹی آئی کی لیڈرشپ میں ہوں، ہم ایم این اے سے ریزائن ریسنٹلی کیا تھا اس وقت، اور اگر میرے ساتھ ہو سکتا ہے تو عام شہری کے ساتھ کس طرح ایویڈنسز بنائے جاتے ہیں جھوٹے، اور کس طرح پولیس اور یہ اینٹی کرپشن کا سٹاف جھوٹے ایفیڈیوٹ دیتا ہے، اور ان کے ایفیڈیوٹس میں خود ہی کانٹرڈکشنز نکلتی آ رہی ہیں، کیونکہ ان کے بیانات خود ہی ٹیلی نہیں کر رہے، اور یہ بڑی جب ختم ہوگا سارا بعد میں آ جائے گا کس طریقے سے جھوٹ بولا گیا۔ انہوں نے ایفیڈیوٹ میں لکھا جی ہم نے لیگل پروسیجر ختم نہیں کیا کیونکہ ہمیں ڈر تھا کہ لوگ بہت جمع ہو گئے پولیس تھانے میں، تو اس واسطے ہم نے کہا لیگل پروسیجر ہی نہ کرو، بیسکلی یہ میسج دے رہے تھے۔ پھر کسی نے کہا جی پمز میں ان کا ایگزامینیشن ہم نے سڑک پہ کرایا پمز کے باہر، حالانکہ پمز لے کے ہی نہیں گئے، لیکن ایک اور وٹنس نے کہا نہیں جی پمز میں ڈاکٹر صاحبہ یہ اس نے کہا کہ پمز لے گئے تھے باہر، لیکن ڈاکٹر صاحبہ نے ریفیوز کر دیا تو نہیں ہوا۔ تو ان کے اپنے جھوٹ ان کے ہی لوگ
پکڑوا رہے ہیں اور یہ ایویڈنٹ ہو جائے گا. اور پھر ہم جب سارا کچھ فائنل ہو جائے گا لاہور میں بھی اور ادھر کمیشن کا بھی, پھر ہم دیکھیں گے کس کس کو سو کریں فار ڈیمیجز, کس کس کو کڈنیپنگ کے چارجز لگا کے سو کریں, کیونکہ یہ بات چھوڑنی نہیں ہے میں نے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ میم, تھینک یو.